Granddad, teach me about Surah Al-Qadr, I'm drawn. Explain to me from Bismillah to the break of dawn. Granddad, teach me about Surah Al-Qadr, I'm drawn. Explain to me from Bismillah to the break of dawn. Teach me, Granddad, please, I yearn. From every verse we can learn what's its story, all its glory, in which chapter is it seen? My dear, come be by my side, let's go on a magical ride. My dear, come be by my side, let's go on a magical ride. In Allah's name we will begin, flying through Al-Qadr skies. Al-Qadr is found in the last chapter of the Quran. It has 5 verses like the senses that we all have. Al-Qadr is found in the last chapter of the Quran. It has 5 verses like the senses that we all have. The
5 senses we have. In its verses we learn of the night of destiny, where Allah sent to us the best book that there has been. In its verses we learn of the night of destiny, where Allah sent to us the best book that there has been. The purest night in Ramadan, taught to us in the Quran. In this night Allah plans all, and there is safety till dawn. That night the Quran's revealed, that night comes down Jibreel, that night the Quran's revealed, that night comes down Jibreel. Each of us has our days written, that night fortunes are laid out. Oh Allah, please help us read these verses in Ramadan. Bless us with your mercy and bless us with the Quran. Oh Allah, please help us read these verses in Ramadan. Bless us with your mercy and bless us with the Quran. Bless us with the Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much mothers, اتنے busy days میں بھی آپ نے یہ سیشن اٹینڈ کیا. میم ثنا اظہار ہمارے پاس اس وقت موجود ہیں. میم ثنا, کین یو ہیئر می؟ پلیز خود کو انمیوٹ کیجیے. میم ثنا, السلام علیکم. میم ثنا کا نا انمیوٹ نہیں ہو رہا. ابھی میں نے سب کو انمیوٹ کر دیا ہے, تو آپ لوگ اپنے آپ کو میوٹ رکھیے تاکہ میم ثنا بات کر سکیں. میم ثنا, اب آپ کا انمیوٹ ہو گیا ہے. Hello. Hello. ہیلو ایوری ون. آج ممیز کی کلاس ہے, آپ کی نہیں ہے. ایک منٹ رکے, میم ثنا اظہار سے بات کرنے دیجیے. میم ثنا, میں نے سب کو انمیوٹ کیا ہے. Hello.
میری کلاس نہ رو رہے ہیں. جی جی ویٹ کریے، ان کے نا لیپ ٹاپ میں کوئی پرابلم ہے، میں نے بولا ہے کہ وہ کنیکٹ کر لیں، اس سے موبائل سے ہی کنیکٹ کر لیں. وہ موبائل سے کنیکٹ کرتی ہیں تو پھر میں انہیں پن کر دیتی ہوں. بس ایسے ہی ہوتا ہے جب ہم کوئی اچھے کام کے لیے نکلتے ہیں تو اس میں اس طرح کی پرابلمز آ جاتی ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جی جی آج ممیز کے لیے ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میں ماشاء اللہ تصویر بھی بالکل کلیئر ہے اور آواز بھی. آپ سٹارٹ کیجیے. کیسے ہیں سب لوگ؟ سب سے پہلے تو مجھے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اور بہت بہت آپ سب کو رمضان مبارک. اب تو ماشاءاللہ سے اینڈ ہونے والا، میم آپ کو بھی. اور اللہ تعالیٰ بس ہمیں اس کی جو ہے برکتیں اور زیادہ سمیٹنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں، اور بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کر دیں. آمین ثم آمین. اور سب مدرس آ گئی ہیں، بچے تو اب نہیں بیٹھے ہوئے نا یہاں پر میم، بچے مدرس ہی بیٹھی ہوئی ہیں سب. جی جی بچے تو شوق سے بیٹھتے ہیں، مدرز ہی ہیں کلاس میں، ڈونٹ وری. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے چلے جی. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ربنا زدنا علما اللهم فقہنا فی الدین. آمین الہی ثم آمین. اچھا یہاں پر میسج آ رہا ہے نو وائس کا، لیکن آئی تھنک آواز تو کلیئر آ رہی ہے نا. تو انشاءاللہ آج ہم بات جی کرنے جائیں آواز گے بالکل انشاءاللہ کلیئر لیلۃ ہے. القدر کے بارے میں. لیلۃ القدر کے بارے میں انشاءاللہ. لیلۃ القدر کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں آپ سب نے پوسٹر دیکھا ہوگا، اور ماشاءاللہ سے اب تو 2 راتیں گزر بھی چکی ہیں. یہ پہلے سیشن ہونا چاہیے تھا، لیکن چلیں الحمدللہ آج ہو رہا ہے، اور آج انشاءاللہ 25ویں رات ہے. تو اللہ تعالیٰ بس ہمیں بہت زیادہ توفیق دے کہ ہم ایسے عمل کر جائیں اب باقی کے جو دن رہ گئے ہیں ہمارے، کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں انشاءاللہ. اچھا جی، آپ سب سے پہلے تو آپ میں یہ بتا دوں کہ جو رمضان کا مہینہ ہے، آپ سب کو پتا ہوگا کہ اس مہینے کی اہمیت کیوں ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، کہ یہ جو مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل کیا. اور قرآن پاک کو نازل کیا اس وجہ سے اس مہینے کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ رحمتوں والا، برکتوں والا اور فضیلتوں والا بھی قرار دیا. اور ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب یہ بھی جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کی جو ایک رات تھی، لیلۃ القدر کی رات، جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو لوح محفوظ سے، جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے قرآن پاک ایک صحیح اوریجنل شکل میں، اس سے آسمان دنیا پر اس کا نزول ہوا، تو وہ لیلۃ القدر کی رات تھی. اور وہ آتی ہے رمضان المبارک میں الحمدللہ، اور ہم لوگ انہی راتوں میں سے گزر رہے ہیں. اور آپ سب کو میں بتاؤں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کو تم رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو. اور اللہ تعالیٰ نے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو باقی سب چیزوں کا علم دیا تھا، اپنی وحی کے ذریعے بتایا تھا بہت سی باتوں کو، بہت سی باتیں، پورا قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گاہے بگاہے ہر بات کی آگاہی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے رہتے تھے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی بتا دیا تھا کہ لیلۃ القدر کی رات کون سی ہے.
لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا نا، تو جب وہ باہر تشریف لے کر آئے تو دو صحابہ آپس میں جھگڑ رہے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ علم اٹھا لیا گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کرام سے کہا کہ مجھے بتا دیا گیا تھا کہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے، لیکن تمہارے آپس کے جھگڑے کی وجہ سے یہ علم مجھ سے اٹھا لیا گیا ہے. اب تم لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور زیادہ ہماری آسانی کے لیے، اپنی امت کی آسانی کے لیے کیا فرمایا کہ تم اس کو آخری طاق راتوں میں، طاق راتوں سے مراد 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں، یعنی یہ طاق راتیں ہیں جن میں جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اب اس کو، اس میں لیلۃ القدر کو اس میں تلاش کرو. تو اب دیکھیں اس سے ہمیں کیا بات پتہ چلتی ہے کہ جو آپس کا جھگڑا ہوتا ہے وہ کتنا، مطلب اگر وہ آپس میں صحابہ کرام نہ جھگڑے ہوتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شاید بتا دیا گیا تھا، ان کو یہ علم نہ اٹھایا جاتا اور ہمارے لیے بھی آسانی ہو جاتی. لیکن شاید اللہ تعالیٰ کو یہ پسند تھا کہ ہم ساری ہی طاق راتوں میں عبادت کریں، اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے بن جائے، تو اللہ تعالیٰ نے اس ان کو اٹھا لیا. تو آپس کا جو لڑائی جھگڑا ہے وہ اس کی وجہ سے انسان کتنی خیر سے محروم رہ جاتا ہے. اس لیے ہمیں یہ چیز بھی سبق جو ہے نا حاصل ہوتا ہے. بہرحال آپ سب نے ماشاءاللہ سے قرآن پاک پڑھ رہے ہوں گے، سب کی دھوڑیں لگی ہوں گی نیکیوں میں، صدقہ خیرات بھی کر رہے ہوں گے ماشاءاللہ سے، اور قرآن پاک بھی پڑھ رہے ہوں گے ماشاءاللہ. کسی کا ایک قرآن مکمل ہو گیا ہوگا، کسی کے 2، کسی کے 3، اور تراویاں بھی انشاءاللہ ماشاءاللہ سے پڑھنے جا رہے ہوں گے. مجھے کچھ مدرس اگر اس میں ٹیکسٹ میسیجز میں اگر مجھے بتا دیں، تھوڑا سا چیٹ میں میرے ساتھ رہیں اور مجھے بتائیں کہ آپ سب کا رمضان ابھی ماشاءاللہ سے آج 24واں روزہ ہے. یس، تو آپ کا کیسا جا رہا ہے رمضان؟ نا اچھا جا رہا ہے عبادات کے لحاظ سے، کیونکہ بچوں کے ساتھ روزے رکھنا ایک انتہائی مشکل اور بہت ہی کٹھن کام ہوتا ہے. ایک آپ کا صبر آزما جو کام ہے نا، وہ آپ کا جو غصہ اس کو کنٹرول میں کر لینا، اور جو روزوں کا مقصد ہے تقوی کو حاصل کر لینا، وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے بچوں کے ساتھ. اکیلے تو آپ بہت اچھے سے رمضان گزار لیتے ہیں، رکھ بھی لیتے ہیں، اور آپ عبادات بھی کر لیتے ہیں، آپ تسبیحات بھی پڑھ لیتے ہیں، نوافل بھی پڑھ لیتے ہیں. لیکن بچوں کے ساتھ رمضان گزارنا اور روزے رکھنا اور پھر تقوی حاصل کرنا اور پھر اس کے بعد اپنے غصے کو قابو میں رکھنا، اٹس ویری ہارڈ. بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے کہ آپ اپنے غصے کو جو ہے نا وہ قابو میں کر لیں. بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم جو ہے تھوڑے سے دن رہ گئے ہیں، اللہ تعالیٰ بس ہم سے راضی ہو جائیں، اور جو ہماری کمیاں کوتاہیاں ہیں اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے اسے درگزر فرما لیں. تو ہم لیلۃ القدر کے بارے میں بات کرتے ہیں انشاءاللہ. آپ سب کو پتہ ہے سورۃ القدر ہے، مکی سورت ہے، اور یہ 30ویں سپارے میں آتی ہے. اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جی میں آپ کو ابھی بتاتی ہوں، ابھی تھوڑا سا بس صبر رکھیں انشاءاللہ. اس کے اوپر بھی میں بات کروں گی کہ جو پیریڈز میں خواتین ہیں وہ اس عبادت سے کیسے فائدہ، مطلب اس رات سے کیسے مستفید ہوں گی نا. انشاءاللہ میں سب چیزیں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم نے اس میں کرنا کیا ہے. پہلے اس کی تھوڑی سی فضیلت کے بارے میں ہم بات کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ ہو نا کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ ایک عام رات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اس کے بارے میں، اس کی فضیلت کے بارے میں کیا فرماتے ہیں. اچھا میری ویڈیو سٹک ہے، میری ویڈیو سٹک ہے میم. اچھا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةُ الْقَدْرِ کہ ہم نے اس قرآن کو یعنی قرآن پاک کو ہم نے شب قدر میں نازل کیا. اچھا ویڈیو میری سٹک کیوں ہے؟ اچھا اوکے اب بتائیے گا، اب ٹھیک ہے؟ چلے ویڈیو بھی سٹک ہو جاتی ہے. آواز تو میری کلیئر آ رہی ہے نا آپ کو آواز جو ہے وہ سننی ہے، بس آواز میری کلیئر ہونی چاہیے. کوئی بات نہیں اگر ویڈیو سٹک بھی ہے تو. اللہ تعالیٰ فرما رہی ہے قرآن پاک میں کہ ہم نے قرآن پاک کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ اور تمہیں کیا پتا اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے کتنی حیرانگی کے انداز میں انسان سے یہ سوال کیا ہے، تمام انسانوں سے، مسلمانوں سے، تم کیا جانو.
تمہیں کیا پتا کہ اس رات کی اہمیت کیا ہے، اس رات کی فضیلت کیا ہے، اس رات میں کتنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اس رات میں کتنے اہم فیصلے کیے جاتے ہیں۔ اے مسلمانوں، اے ایمان والوں، تمہیں اس کا نہیں پتا، تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے ساتھ ہی جواب دے۔ آپ نے قرآن پاک پڑھا، اگر آپ میں سے کسی نے یا بہت سی خواتین نے اگر ترجمے کے ساتھ قرآن پاک پڑھا ہوگا تو آپ سب کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اتنا خوبصورت انداز ہے قرآن پاک کے اندر۔ اگر اللہ تعالیٰ ایک سوال کرتے ہیں تو ساتھ ہی اس کے بعد اللہ تعالیٰ جواب بھی جو ہے نا وہ دیتے ہیں اپنے بندوں کو۔ اللہ تعالیٰ تسلی دیتے ہیں، جہاں پر جنت کی بات کرتے ہیں، ساتھ جہنم کی بات کرتے ہیں، ساتھ ہی جنت کا بتا کے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہیں، للذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو اچھے لوگ ہوں گے، جو ایمان لے آئیں گے اور جو اچھے عمل کریں گے، اللہ تعالیٰ پھر ان کو جنتوں میں داخل کرے گا۔ تو اتنا خوبصورت انداز ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا معلوم، تمہیں کیا پتا اے لوگوں کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر قدری خیر من الف شہر، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شب قدر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے، سبحان اللہ۔ یعنی اس ایک رات میں عبادت کرنا کیسے ہے؟ 1000 مہینوں سے زیادہ، یعنی آپ نے اس ایک رات میں عبادت کی، وہ آپ کی 1000 مہینوں کی عبادت کے برابر ہے، اس ایک رات کی عبادت۔ اور کچھ احادیث میں تو نو وائس میں، میری آواز نہیں آ رہی؟ بالکل کرسٹل کلیئر ہے میم، بالکل ٹھیک زبردست۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ آپ اپنا نا مائک، اپنا کچھ آڈیو کا اپنی سیٹنگ جو ہے نا اس کو چیک کریں، اس میں کوئی پرابلم ہوگا۔ اچھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینوں سے، کچھ حدیث میں آتا ہے کہ اس ایک رات میں عبادت کرنے کا ثواب 83,000 سال کے برابر ہے۔ 83,000 سال۔ اب آپ دیکھیں کہ اب میں آپ کو یا ہمارے ارد گرد جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو ان کی عمر بھی کتنی تھی نا، ان کی آگے سے امت مسلمان کی عمر بھی کتنی ہے، ہم کتنے سال جی لیتے ہیں؟ 60 70 80 90 لمیٹڈ، مطلب 100 جو ایج ہے وہ ایک بونس ایج ہے کہ اگر کوئی مسلمان 100 کی ایج پہ جاتا ہے، ویسے تو کوئی بھی نہیں جاتا۔ تو اب اس ایک رات کو اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں پانے کی توفیق دے دی، الحمدللہ، ہم نے 2 راتیں گزار بھی لی، 21ویں رات بھی گزار لی، 23ویں رات بھی گزار لی۔ اب انشاءاللہ پیچھے رہ گئی ہیں 3 راتیں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں۔ اب ہم نے انشاءاللہ اگر ہم نے پہلی 2 راتوں میں عبادت نہیں کی، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اللہ تعالیٰ کو کہیں کہ مجھے توفیق دیں کہ اللہ تعالیٰ میں اگلی 3 راتوں میں بہت زیادہ بھرپور آپ کی جو ہے نا وہ عبادت کر سکوں اور آپ کو راضی کر سکوں۔ تو آپ نے یہ سوچ کے اس رات میں عبادت کرنی ہے کہ اس ایک رات میں عبادت کا ثواب 1000 مہینوں میں کی عبادت کے برابر ہے۔ یعنی میں اور آپ، ہم میں سے کوئی بھی شاید ہزاروں مہینے زندہ نہیں رہ سکتا، اور نہ ہی ہم رہ سکتے، یہ ہے ہی نہیں نا، یہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ تو اگر اللہ ہمیں توفیق دے رہے ہیں، اب آپ ان لوگوں کو بھی دیکھیں جو ہم سے پہلے آپ کے رشتہ داروں میں، جاننے والوں میں، دوستوں میں بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو آپ کے ساتھ نہیں ہیں، جو پچھلے رمضان میں تھے لیکن اب اس رمضان میں ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم ایک اور رمضان جو ہے وہ گزار رہے ہیں اور اس مہینے کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹ رہے ہیں، الحمدللہ الحمدللہ۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمام تر انسان کی زندگی کے جو فیصلے ہیں نا، یعنی جیسے اللہ تعالیٰ نے سورج کو بتا دیا کہ تم نے صبح طلوع ہونا ہے، رات کو غروب ہو جانا ہے، چاند کو بھی ڈیوٹیز بتا دی، کائنات کی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہوا ہے کہ تم نے یہ کام کرنا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ لیلۃ القدر کی رات کو فرشتوں کو بتا دیتے ہیں کہ اب اس انسان کی زندگی میں اگلے آنے والے سال تک جو فیصلے ہونے ہیں نا، اس کے ساتھ یہ معاملات ہونے ہیں۔ اب اس کا فیصلہ لیلۃ القدر کی رات میں کیا جاتا ہے۔ لیلۃ القدر کی رات میں جو کہ کب آتی ہے؟ رمضان المبارک میں آتی ہے۔ تو کیا میں اور آپ نہیں چاہتے کہ ہماری آنے والا جو سال ہے اس میں جتنے بہترین فیصلے ہوں، جتنے بہترین فیصلے اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں کر سکیں، تو ہمارا جب وہ فیصلہ کیا جائے اس بات کا تو ہم عبادت کی حالت میں ہوں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا کہ جب وہ ان کی وہ رمضان روزے رکھتے تھے، سوموار کا اور جمعرات کا۔ کیوں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جائیں تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔
یعنی سوموار اور جمعرات کو. اور اب ہم لوگ اگر جو ہے وہ اس میں آپ دیکھیں پوری زندگی ہماری 1 سال کی فیصلے ہونے جا رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ 1 سال میں کیا کیا ہوگا اور کیا کیا ہونے والا ہے. تو کیا ہم نہیں چاہیں گے کہ ہم عبادت کی حالت میں ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں بہترین فیصلے کرے, اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کریں گے, کیونکہ اللہ تعالیٰ ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں. اگر ایک ماں اپنے بچے کے لیے غلط فیصلہ نہیں کر سکتی, اور ہم سب مائیں ہیں, آپ سب مائیں ہوں گی, کچھ ان میرڈ ہوں گی, زیادہ سب مدرس کے لیے یہ سیشن ہے, تو اوبویسلی سب مدرس ہی ہیں. تو ہم سب اگر اپنی اولاد کے لیے غلط فیصلے نہیں چاہتے تو اللہ رب العزت کیسے کر سکتے ہیں نا. وہ تو ہم سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بہترین فیصلے کرے, تو انشاءاللہ ہم نے یہ آگے آنے والی 3 راتوں کو بالکل بھی ضائع نہیں کرنا. ٹھیک ہے. اب اس رات میں ہوتا کیا ہے, تتنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فرشتے اور روح سے مراد یہاں پر جبرائیل امین مراد ہیں, اس میں اپنے رب کے اذن سے ہر حکم لے کر اترتے ہیں. یعنی فرشتے اب آسمان سے نیچے اترتے ہیں. آپ اس چیز کو امیجن کریں, میری تو جو ہے نا وہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب میں اس چیز کو سوچتی ہوں کہ فرشتے آسمان سے اتر رہے ہیں اور آپ کی زندگی کے فیصلے کر رہے ہیں, آپ کے لیے دعائیں کر رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کو بتا رہے ہیں کہ یہ بندہ اس گھر میں, اس علاقے میں, فلاں گھر میں فلاں بندی فلاں بندہ, یا یہ لوگ جو ہیں آپ کی عبادت کر رہے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب فرشتے اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں کہ میرے بندے کیا کر رہے تھے, فرشتوں سے پوچھتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے کیا کر رہے تھے, تم نے میرے بندوں کو کس حالت میں دیکھا. تو فرشتے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ آپ سے آپ کی جنت کا سوال کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے میری جنت کو دیکھا ہے. تو فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نہیں, انہوں نے آپ کی جنت کو نہیں دیکھا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان سے کہو کہ میں نے ان کو جنت عطا کر دی. سبحان اللہ. یعنی آپ دل سے دعا کرتے ہیں اللہم انا نسألک جنت الفردوس. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فرشتے آپ کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے ان کو عطا کر دی. تو آپ دیکھیں کہ ہم جو بھی عبادت کر رہے ہیں وہ فرشتے اللہ تعالیٰ کو بتا رہے ہیں. اتنی اہم اور امپورٹنٹ رات ہے یہ کہ آپ کی ہر چیز کی نگرانی, ویسے بھی ہر وقت کرامن کاتبین ہمارے لیفٹ رائٹ جو ہیں فرشتے یہ دائیں بائیں لکھ رہے ہیں, سب کچھ لکھ رہے ہیں, لیکن اس رات کو خاص طور پر, اور احادیث میں آتا ہے کہ اتنے زیادہ فرشتے اترتے ہیں کہ ان کی تعداد کنکریوں سے بھی زیادہ ہوتی ہے. سبحان اللہ. یعنی کنکریوں سے بھی زیادہ فرشتوں کی تعداد ہوتی ہے جو لیلۃ القدر کی رات میں تتنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. وہ رات سراسر سلامتی ہے. اتنی خوبصورت بات ہے یہ. اب دیکھیں کہ ہم کسی کو اگر دعا دیں کہ اللہ تمہیں سلامت رکھے, اللہ تمہیں خوش رکھے, اللہ تمہیں آباد رکھے, تو اگلا بندہ کتنا خوش ہوتا ہے نا کہ مجھے اس نے بہت اچھی بلیسنگ والی دعا دی ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ رات غیر اہم نہیں ہے, یہ رات اتنی خوبصورت, اتنی اہم ہے کہ اس میں سلامتی ہی سلامتی ہے, خیر ہی خیر ہے, برکتیں ہی برکتیں ہیں, رحمتیں ہی رحمتیں ہیں. کب تک؟ طلوع فجر تک, جب تک کہ سورج صبح کا فجر کے ٹائم کا سورج جو ہے وہ طلوع نہیں ہو جاتا. کہ اتنی زیادہ یہ اہم رات ہے اور اتنی خوبصورت رات. اور آپ دیکھیں کہ اگر ہم اس رات کو, اگر ہم اب انسانوں کے اوپر آئیں اور اگر ہم اس رات کو ایسے ہی ضائع کر دیں, یا ہم سو کے گزار دیں, یا ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ کریں, یا ہم اللہ تعالیٰ سے دعائیں نہ کریں, تو پھر ہم خوش قسمت ہوں گے یا بدقسمت؟ obviously ہم بدقسمت ہوں گے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ خوش قسمت ہے وہ انسان جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی بخشش کروا لے, اور بدبخت ہے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے. میرا, آپ کا, ہم سب کا, جتنے لوگ مجھے سن رہے ہیں, جتنے مسلمان ہیں, یہ رمضان کا مہینہ بس تھوڑے سے دن رہ گئے ہیں. ہم سب کا یہ ٹارگٹ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم اپنی مغفرت کروا لیں, اللہ تعالیٰ سے ہم رو رو کے دعائیں مانگ لیں. آپ کو پتہ ہے کہ دعاؤں کی قبولیت کے اوقات ہوتے ہیں نا,
दुआओं की कबूलियत के औकात हैं। जब आप अजान होती है, अजान के बाद जो दुआ की जाती है वो कबूल होती है, बारिश के बाद जो दुआ की जाती है वो कबूल होती है, अजान और अकामत के दरमियान जो वक्फा होता है उसमें जो दुआ की जाती है वो कबूल होती है। जब इफ्तार करते हैं, जब हम रोजा इफ्तार करते हैं, उस टाइम भी अल्लाह ताला हमारी दुआ को कबूल करते हैं। और अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं रोजे के बारे में कि रोजा मेरे लिए है और मैं ही इसका अजर दूंगा। यानी अल्लाह ताला ने उसका अजर हमें बताया नहीं है। अल्लाह ताला देखे कितना ज्यादा उसका अजर होगा कि अल्लाह ताला ने उसका राज अपने पास रखा हुआ है। और ये तो इंशाल्लाह हम जब कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला के पास जाएंगे तो पता चलेगा। लेकिन ये आप सबको पता है कि एक दरवाजा है, कौन सा? बाबुर रैयान। अल्लाह ताला ने जन्नत के 8 दरवाजे खोले हुए हैं। कैन यू इमेजिन कि जन्नत के दरवाजे खुले? आप उसको जरा इमेजिन करें आंखें बंद करके कि जहन्नुम के सारे दरवाजे बंद कर दिए अल्लाह ताला ने और जन्नत के सारे दरवाजे अल्लाह ताला ने खोल दिए हैं। अब सेल लगी हुई है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूं कि निशात पे या किसी भी ब्रांड का नाम लेके मैं आपको बोलूं या आपको पता लगे कि भाई फलां जगह पे सेल लगी है और आप फ्री कपड़े उठा लें, तो मुझे बताएं कितनी खवातीन होंगी जो पीछे रह जाएंगी? सब की सब पहुंचेंगी और ढेरों ढेर कपड़े उठा लेंगी क्योंकि उनको फ्री में जो है वो पैसे दिए बगैर चीजें उठानी पड़ेगी। लेकिन ये रमजान का महीना नेकियों की सेल लगी हुई है। अल्लाह ताला रोज कहते हैं, फरिश्तों के जरिए अल्लाह ताला आवाज देते हैं, ए खैर के करने वाले आगे बढ़, ए बदी के करने वाले पीछे हट जा। यानी पीछे हट जाओ, तुम मत मतलब कोई बुराई मत करो, खैर ही खैर करो, अच्छे काम करो, नेकियां करो, भलाई के काम करो, सदका खैरात करो, लोगों की मदद करो, अल्लाह ताला की इबादत करो। और इस महीने में हम जो भी इबादत कर रहे हैं उसका सवाब, आम दिनों में जब हम नेकी करते हैं तो उसका सवाब जो है वो 10 गुना होता है। लेकिन रमजानुल मुबारक में जब हम कोई नेकी करते हैं तो उसका सवाब हमें 70 गुना ज्यादा अल्लाह ताला देते हैं। और जो हमारे नवाफिल हैं उनका सवाब फर्ज के बराबर और फराइज का सवाब जो है वो 70 गुना ज्यादा अल्लाह ताला उसको मल्टीप्लाई आप कर लें। आप देखिए अल्लाह ताला कितने ज्यादा जो है वो गफूर रहीम है। तो अब इंशाल्लाह लैलतुल कदर में हमने जो आगे 3 रातें रह गई हैं, 2 गुजर चुकी हैं, कोई बात नहीं। आगे जो आने वाली आज की रात, 27वीं रात और 29वीं रात, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इस हदीस को याद रखना है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लैलतुल कदर को रमजान के आखिरी अशरे में तलाश करो। सबसे पहले तो बहुत ज्यादा जो है कोशिश करें। अगर जारी बात है, अगर छोटे छोटे से बच्चे हैं तो हम एतकाफ पे तो बिल्कुल भी नहीं बैठ सकते ना। हमारी अम्मियां बैठ जाती हैं, हमारी सासें बैठ जाती हैं, जो बड़े एजिड लोग होते हैं जिनके ऊपर इतनी जिम्मेदारियां नहीं होती, वो तो बड़े मजे से और बड़े सुकून से खामोशी से एक तन्हाई और गोशे में जाके जो है ना वो अल्लाह ताला को राजी कर रहे होते हैं। और जो कैफियत इंसान के एतकाफ की हालत में होती है वो आम हालत में तो हो ही नहीं सकती। पहले तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि तुम में से जो कोई एतकाफ कर सकता है वो इन आखिरी 10 दिनों में एतकाफ कर ले। क्योंकि जब हम एतकाफ कर लेते हैं ना, एतकाफ की हालत में हम फिर 10 दिनों में एक जैसी इबादत कर सकते हैं। वैसे तो आम रूटीन में हमारे लिए, अब देखिए ना अल्लाह ताला को पता था ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि ये मेरी उम्मत के लिए मुश्किल हो जाएगा। तो अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें कह देते कि सारे 10 दिनों में उसको तलाश करो, तो हमें फिर 10 दिन या जो है वो जागना पड़ता, इबादत करनी पड़ती। लेकिन हमने अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या दिया? हमें एक मार्जिन दे दिया, हमारे लिए सहूलत रख दी, हमें हमारे लिए आसानी कर दी। अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम उसको ताक रातों में तलाश कर लो, 21वीं 23वीं 25वीं 27वीं और 29वीं। एक रात को खास कर लेना ये बिल्कुल भी हमने नहीं करना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बार बार अहादीस, जितनी भी अहादीस हैं ऑथेंटिक आप उठाएं तो उससे यही अहादीस पता चलती हैं कि आप ताक रातों में लैलतुल कदर को तलाश करना है। अब वो लैलतुल कदर तलाश करनी है तो उस रात में हमने अब करना क्या है? उस रात में आपने देख लिया, आपने सुन लिया कि उस रात, एक रात में इबादत करने का सवाब जो है वो 1000 महीनों में इबादत करने के सवाब के बराबर है। अब उसके अंदर हमने करना क्या है? उसमें तो सबसे पहले हमने कयामुल लैल करना है। अब आपको पता है कि एक हदीस जो है उसका मफ़हूम है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इंसान ईमान और इख्तिसाब के साथ कयामुल लैल करेगा, अल्लाह ताला उसके सारे गुनाह माफ कर देंगे।
اب قیام اللیل کیا ہے؟ قیام اللیل ہے نماز تراوی، ٹھیک ہے؟ نماز تراوی میں قیام کرنا، کھڑے ہو کے قرآن پاک کی تلاوت کرنا، اس کو کہتے ہیں قیام اللیل۔ آپ سب ماشاءاللہ سے کر رہے ہوں گے، اب تو تراویاں پڑھنے بھی کئی لوگ جا رہے ہوں گے، کچھ مسجد میں جاتے ہوں گے، کچھ گھر میں ہی اس کا اہتمام کرتے ہوں گے، جو نہیں جا سکتے اوکے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کے گھروں کے پاس کوئی ایسی مساجد ہیں جہاں پر نماز تراوی کا بندوبست کیا گیا ہے، تاک راتوں میں عبادت کا بندوبست کیا گیا ہے، تو فرسٹ تو پریفریبل یہی ہے کہ آپ وہاں جائیں، کیونکہ آپ اکیلے میں بھی اللہ تعالیٰ سے آپ بہت باتیں کرتے ہیں، اور آپ کو کرنی بھی چاہیے۔ آپ تنہائی میں جتنے اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے ہیں، شاید ویسے اجتماعی طور پہ آپ اللہ تعالیٰ کے اتنے قریب نہیں ہوتے، لیکن بعض جگہوں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انفرادی کی بجائے اجتماعی دعاؤں کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اجتماعی مغفرت۔ جب اللہ تعالیٰ کے سب بندے اکٹھے ہو کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ جوش میں آتی ہے، اللہ تعالیٰ کو اور زیادہ پیار آتا ہے کہ اتنے زیادہ بندے جو ہے وہ اکٹھے ہو کے مجھ سے مانگ رہے ہیں۔ تو وہ جو معاملہ ہے نا، وہ ہمارا مساجد میں جا کے پورا ہو سکتا ہے۔ بہرحال آپ گھر میں بھی، عورت کے لیے بہترین یہی ہے کہ وہ گھر میں رہ کر جو ہے عبادت کرے، لیکن اگر آپ کے پاس سہولت ہے، اور میرا خیال ہے ہر علاقے میں مساجد کے اندر رمضان المبارک میں بندوبست کیا جاتا ہے، تو آپ لوگوں کے لیے بہترین کیا ہے کہ آپ سب سے پہلے تو جائیں، مسجد میں جائیں، اور مسجد میں جا کے آپ قیام اللیل کے لیں، تاک رات میں عبادت کریں۔ اس میں عبادت کیا ہوگی کہ آپ کو نماز تراوی میں قیام کرنا ہے، یعنی کہ آپ نے کھڑے ہو کے اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ قرآن پاک کو سننا ہے۔ اب جو لوگ مسجد میں چلے گئے وہ تو سن لیں گے قرآن، اب جو گھر میں ہے وہ کیا کریں گے؟ وہ کیا بیٹھ کے قرآن پاک پڑھیں گے؟ ان کے لیے بھی پسندیدہ یہ ہے کہ وہ آپ کا جو عام روٹین کا آپ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، جو آپ کا عام روٹین میں، جیسے فرسٹ رمضان سے سب نے اپنا قرآن پاک سٹارٹ کیا ہوا ہوتا ہے، تو آپ اسی قرآن کو اپنی جو تراویح کی نماز ہے، اپنے پاس ایک ٹیبل رکھ لیں، اس کے اوپر اپنا سپارہ رکھیں، اپنا قرآن رکھیں۔ جب آپ سورۃ الفاتحہ پڑھ چکے تو اس سپارے کو اٹھائیں، اور آپ ایک سپارہ پڑھنا چاہتے ہیں ایک رکعت میں، آپ ایک پڑھیے، آپ آدھا پڑھنا چاہتے ہیں آپ آدھا پڑھیے، آپ ربع پڑھنا چاہتے ہیں آپ ربع پڑھیے، آپ نصف پڑھنا چاہتے ہیں اٹس اپ ٹو یو، جتنی زیادہ آپ قیام کرنا چاہتے ہیں یہ آپ کی اپنی چوائس ہے۔ ایک عام ریشو، یعنی ایک فگر میں آپ کو جو بتاؤں نا، اگر آپ کوشش کریں نا، اگر آپ گھر میں اکیلے عبادت کر رہے ہیں تو آپ 5 سے 6 سپارے نماز تراوی میں الحمدللہ آسانی سے کمپلیٹ کر سکتے ہیں۔ نماز تراوی کے اندر کی بات کریں، یعنی اگر آپ 8 تراویاں پڑھ رہے ہیں تو بھی، اگر آپ 20 پڑھ رہے ہیں تو بھی، یعنی اگر آپ آدھا سپارہ کر کے فرسٹ رکعت میں آپ نے آدھا پارا پڑھا، سیکنڈ رکعت میں آپ نے آدھا پڑھا، ایک پارا آپ کا کمپلیٹ ہو گیا۔ 8 اگر تراویاں ہیں تو 1 2 3 4 5، یعنی 4 سپارے آپ کے ایسے ہو گئے۔ آپ تھوڑا سا اس میں وتر میں بھی پڑھ سکتے ہیں، نہیں تو آپ تھوڑا سا اگر جب ریسٹ کرنے کے لیے آپ بیٹھتے ہیں تو آپ اس میں بھی آپ ویسے بھی بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، یعنی آپ 5 پارے، آپ کے اوپر چوائس آپ کی ہے۔ یا تو آپ جو روٹین میں قرآن پاک پڑھ رہے ہیں اور کچھ پیریڈز کی وجہ سے آپ کا پیچھے رہ گیا ہے تو آپ اس کو کمپلیٹ کر لیں، اٹس اپ ٹو یو۔ اگر آپ ایک دوبارہ سے قرآن پاک شروع کرنا چاہتے ہیں تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں۔ اب ٹوٹل میرا خیال ہے 6 سے 7 دن ہے ہمارے پاس ٹوٹل رمضان کے۔ آپ کا اگر ایک قرآن مکمل ہو گیا تو آپ ایک منزل کے ساتھ بھی قرآن پاک اپنا سٹارٹ کر سکتے ہیں، یعنی آپ نے قرآن پاک میں دیکھا ہوگا وہ نیچے لکھا ہوا ہے منزل 1 منزل 2، وہ 4-5 پاروں کے بعد آتی ہے۔ تو اگر اس طریقے سے آپ قرآن پاک اپنا سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ایک آپشن ہے۔ آپ اس پیٹرن کے اوپر آ کے تو اپنے آنے والے جو آگے 7 دن ہیں اس میں جو ہے اپنا ایک قرآن پاک مکمل آسانی سے کر سکتے ہیں۔ اگر آپ مسجد میں جائیں گے، جی میں آپ کو بتاتی ہوں ذکر کون سا افضل ہے۔ اس میں جو سب سے بہترین ذکر ہے، سب سے بہترین دعا جو مانگنی چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا ہمیں حکم دیا، وہ کون سی ہے؟ اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔
पता नहीं अभी इन्होंने भी क्या टेक्स्ट में लिखा था, अल्लाहुम्मा इन्नका अफूवन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना। ये हम आपके साथ इंशाल्लाह शेयर कर देंगे, कुछ आपको चेकलिस्ट भी शेयर करेंगी मैम आपको हम ग्रुप में, जहाँ पे से आपने पोस्टर देखा कि ये सेशन है आज का, इंशाल्लाह आपके साथ कुछ चीजें वहां पर शेयर की जाएंगी। आप उनके मुताबिक बहुत अच्छे अच्छे काम जो बाकी के दिन रह गए हैं रमजान में इंशाल्लाह वो कर सकेंगे। इंशाल्लाह मैम ने कुछ चीजें बहुत ज्यादा शेयर भी की हुई हैं, लेकिन कुछ लैलतुल कदर से मुतालिक चीजें इंशाल्लाह हम आपके साथ अभी सेशन के बाद जो है ना वो शेयर कर देंगे। तो सबसे बेहतरीन दुआ जो इस रात में पढ़नी है वो क्या है, अल्लाहुम्मा इन्नका, कुछ हदीस में आता है अल्लाहुम्मा इन्नका अफूवन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। मुझे सॉरी ये तो मैसेज लिख रहा है बट मुझे समझ नहीं आ रही मैम, अगर आपको समझ आ रही है तो आप एक्सप्लेन कर दें, कुछ लिखा हुआ था इन्होंने। और कहीं पर आ रहा है अल्लाहुम्मा, कहीं यह हदीस में आता है अल्लाहुम्मा इन्नका अफूवन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। अन्नी का जो सीगा है ना, नी का सीगा होता है कि आप अपने लिए सिर्फ मांग रहे हैं, यानी ऐ अल्लाह आप माफ करने वाले हैं, माफी को पसंद करते हैं, अल्लाह ताला मुझे माफ कर दे। और अगर आपने अपनी सारी फैमिली के बारे में सोचना है, या आप मस्जिद में जो है वो इज्तिमाई तौर पर ये दुआ मांगी जा रही है, तो फिर अल्लाहुम्मा इन्नका अफूवन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना। ना का सीगा सबके लिए होता है और नी का सीगा सिर्फ अपनी जात के लिए होता है। अब ये आपके ऊपर अपने ऊपर डिपेंडेड है कि आप सिर्फ अपनी बख्शिश मांग रहे हैं कि आप अपने सारे खानदान वालों के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए दुआएं मांग रहे हैं। और एक और भी जो है वो हदीस में आता है कि जो है जो बंदा अपने किसी मुसलमान बहन या भाई का नाम लेकर उसके लिए दुआ करता है, यानी बाज़ औक़ात हमें लोग कहते हैं ना कि आप हमारे लिए दुआ कीजिएगा, आप हमारे लिए दुआ कीजिएगा। तो जब कोई बंदा अपने उस मुसलमान अगर कोई मुसलमान बंदा या बंदी अपने किसी मुसलमान भाई या बहन के लिए दुआ मांगता है, तो फरिश्ते जो है वो कहते हैं कि अल्लाह ताला ये बंदा जो अपने किसी बहन भाई या रिश्तेदार के बारे में नाम लेके जो भी दुआ मांग रहा है ना, अल्लाह ताला इस इंसान के हक में भी वो दुआ कबूल करेगी। इतनी प्यारी बात है कि दिल करता है कि इंसान अपने खानदान के, अपने जानने वालों के हर बंदे का नाम ले लेके उसके लिए जो भी उसने दुआ के लिए कहा तो हम वो करेंगे, तो अल्लाह ताला ऑटोमेटिकली वो चीज हमारी झोली में डाल देंगे। तो अब देखेंगे ये जो रात है ना, ये दुआओं की कबूलियत की रात है। अल्लाह ताला इस रात में हम अल्लाह ताला से जो भी मांगेंगे अल्लाह ताला वो हमें अता करेंगे। तो सबसे बेहतरीन चीज, जैसे मांगने में सबसे बेहतरीन चीज क्या है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह ताला हमें सीधा रास्ता दिखा दे। अगर अल्लाह ताला ने हमें सीधा रास्ता दिखा दिया ना, अगर हमें स्ट्रेट अवे जो जन्नत की तरफ रास्ता जाता है, अगर हमारी उस तरफ रहनुमाई हो गई, तो यकीन माने हमारी जिंदगी कामयाबियों से भर जाएगी। और अगर हम गलत ट्रैप पे चले गए तो हम नाकाम है। इसी तरह दुआएं तो बहुत सी हैं, हम दुनिया भी मांगते हैं, और अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि तुम दुआएं मांगो, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी पहले दुनिया मांगी, फिर आखिरत, दुनिया की भलाई और फिर आखिरत की भलाई, यानी दुनिया बेहतर होगी तो आखिरत बेहतर होगी ना इंशाल्लाह। तो हम दुनिया भी मांग सकते हैं, लेकिन सबसे बेहतरीन दुआ जो लैलतुल कदर में मांगनी है वो कौन सी है, अपनी माफी। क्योंकि देखें मैं और आप, हम सब जो पूरा महीना रोजे रख रहे हैं, अल्लाह ताला की इबादत कर रहे हैं, सदका खैरात कर रहे हैं, इसीलिए कर रहे हैं ना, अल्लाह ताला हमें माफ कर दें, अल्लाह ताला हमें जहन्नम की आग से बचा लें, अल्लाह ताला हमें जन्नतुल फिरदौस अता कर दें, अल्लाह ताला हमसे राजी हो जाएं, बस अल्लाह ताला हमें माफ कर दे। तो हमने माफी मांगनी है ना, तो माफी के लिए ये बेहतरीन दुआ है जो इस रात में अफजल जिक्र जो है वो ये है, अल्लाहुम्मा इन्नका अफुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। कसरत के साथ आप तस्बीहात इसकी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, इंशाल्लाह मैं आपके साथ वो शेयर कर देते हैं हम ग्रुप में कि आप कौन कौन से अज़कार जो है ना इस रात में कर सकते हैं। बेशुमार जिक्र है अल्लाह ताला के, बेशुमार तस्बीहात हैं। अगर तो आप घर में है ना अकेले इनफरादी तौर पे जब आप इबादत करते हैं तो तब आपको जिक्र करने का ज्यादा मौका मिलता है। जब आप मसाजिद में जाके क़यामुल लैल करते हैं तो वहां पर आपको ज्यादा जिक्र करने का टाइम नहीं मिलता। आपको हार्डली जो है 10 to 15 मिनट्स हर तरावी के, हर 2 तरावी के बाद मिलते हैं। आपको ब्रेक मिलती है कि आप थोड़ा सा रेस्ट करें, उसमें आप ये दुआ पढ़ें या कोई भी जिक्र आप पढ़ सकते हैं। घर में जब आप होते हैं तब आपके पास ज्यादा टाइम भी होता है तो आप पढ़ सकते हैं।
تو اس میں ہم نے سب سے پہلا ٹارگٹ ہمارا کیا ہے کہ ہم نے بخشش اللہ تعالیٰ سے بس بخشش کروا لینی ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کو منا لینا ہے, یقین مانے اللہ تعالیٰ کو منا لے. جیسے ایک بچہ ہوتا ہے نا, ایک بچہ ہوتا ہے اور وہ اپنی ماں سے کوئی چیز مانگتا ہے, ماں سے کوئی چیز مانگتا ہے تو ماں کہتی ہے کہ بیٹا میں نے تمہیں نہیں دینی, لیکن بچہ ضد کر کر کے رو رو کے وہ بات منوا لیتا ہے اور وہ چیز لے لیتا ہے, اور مائیں دے بھی دیتی ہیں, میں بھی دے دیتی ہوں, آپ بھی دے دیتی ہوں گی. تو اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ ہم سے پیار کرتے ہیں, تو کیا ہم اللہ تعالیٰ سے رو رو کے ہم اللہ تعالیٰ سے بات منوا نہیں سکتے؟ انشاءاللہ ہم ضرور منوا سکتے ہیں, اور انشاءاللہ 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 اللہ تعالیٰ ضرور مانیں گے. بس یقین کے ساتھ اور یقین کامل کے ساتھ آپ نے دعا مانگنی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ غافل دل کی دعا قبول نہیں کرتے. جب بھی دعا مانگے دل سے مانگے اور پورے یقین کے ساتھ مانگے کہ اللہ تعالیٰ مجھے عطا کریں گے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں خود فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بندے جب آپ سے پوچھیں میرے بارے میں تو ان سے کہہ دو کہ میں ان کو ان کی باتوں کا جواب دیتا ہوں, میں ان کی دعائیں سنتا ہوں, میں ان کی دعائیں قبول کرتا ہوں, میں ان کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں. تو پھر ہم مسلمان یہ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں نہیں سنتے ہیں یا نہیں سن رہے؟ اللہ تعالیٰ سب کچھ سنتے ہیں. آپ کو پتہ ہے حدیث میں آتے ہیں کہ انسان کی وہ دعائیں جو اس دنیا میں پوری نہیں ہوئی, کل قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ اس کا اجر دکھائیں گے نا, تو انسان کہے گا کہ یار میری کوئی دعا دنیا میں قبول نہ ہوئی ہوتی. یعنی اتنا زیادہ اجر ہوگا ان دعاؤں کا جو ہماری دنیا میں پوری نہیں ہوتی. بعض دعائیں تو اسی وقت پوری ہو جاتی ہیں, لیکن اگر کچھ دعائیں پوری نہیں ہوئی تو اس بات کا یقین رکھیں کہ انشاءاللہ انشاءاللہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے اس کا ہمارے لیے بہترین اجر جو ہے نا وہ سیو کر کے رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ اس میں جو ہے آپ نے اب زیادہ سے زیادہ عبادات کرنی ہے. اس میں جو پیریڈز والی خواتین جو سٹارٹ میں بالکل ابھی میں نے سٹارٹ کیا تھا تو انہوں نے کویسچن کیا تھا کہ جن کو پیریڈز ہیں وہ کیا کریں گے. ان کے لیے یہ ہے کہ ذکر دیکھیں ہر حال میں ہم کر سکتے ہیں. ایک مسلمان کی زبان ہر حالت میں پاک ہوتی ہے, وہ اینی ٹائم ہر وقت, بلکہ جب آپ پیریڈز کی حالت میں ہوتے تب تو ہمیں زیادہ ذکر اذکار کرنا چاہیے, کیونکہ اس حالت میں شیطان انسان کے اوپر زیادہ حملہ کر رہا ہوتا ہے. کیونکہ عام دنوں میں تو ہم نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں, ہم اذکار بھی کر رہے ہوتے ہیں, ہم صبح شام کے اذکار بھی پڑھتے ہیں, لیکن جب ہمارے پیریڈز ہوتے ہیں تو تب ہم نماز تو ہماری آٹومیٹیکلی چھوٹ جاتی ہے اور ہمارے اذکار بھی ہم چھوڑ دیتے ہیں. جبکہ اذکار ہمیں صبح شام کے اذکار نہیں چھوڑنے چاہیے, کیونکہ اس کیفیت میں شیطان ہمارے اوپر زیادہ حملہ کرتا ہے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے شیطان تو بند کر دیے گئے, اب شیطانوں کو تو اللہ تعالیٰ نے زنجیریں پہنا کے تو جکڑ دیا ہے, اور شیاطین سرکش شیاطین کو, جنات کو اللہ تعالیٰ نے تو قید کر دیا ہوا ہے. اب یہ کون سے شیطان کی بات ہو رہی ہے؟ بھی ہمارا نفس جو ہے, اب اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کیا فرماتے ہیں کہ تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنے نفس کو اپنا الہ بنا لیا, یعنی ہمارا دل جو کرتا ہے ہم وہ کریں. تو یہ کیا ہوا؟ یہ ہمارا اندر کا شیطان ہے نا. اور آپ اپنے ارد گرد بہت سے لوگ ایسے دیکھتے ہوں گے جو کہ جو ہے وہ ان ٹریک کے اوپر جو اپنا اندر کا شیطان ہے اس کو نہیں دبا پاتے. تو ہم نے اس کو دبانا ہے, اس کو جو ہے وہ ہم نے قابو میں کرنا ہے انشاءاللہ. جب ہمارا اس نفس کے اوپر کنٹرول آ گیا نا انشاءاللہ, تو پھر ہمارے لیے خیر ہی ہے. بس اس نفس کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دینا, اور اس نفس کے ساتھ لڑائی کر کے, اس نفس کے ساتھ جنگ کر کے ہم نے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو پانا ہے انشاءاللہ. تو جو پیریڈز والی خواتین ہیں وہ لیلۃ القدر میں کیا کریں گی؟ وہ یہ کریں گی کہ وہ باوضو ہو کے تسبیحات پڑھیں گی کثرت کے ساتھ. یہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی, یہ دعا پڑھ سکتی ہیں. اس کے علاوہ جتنے اذکار ہیں وہ کر سکتی ہیں. قرآنی اور مسنون دعائیں, اب دیکھیں کہ دعا جب ہم مانگتے ہیں نا, ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں, تو ہم جتنی بھی آخرت مانگ لینا ان دا اینڈ ہم زیادہ دنیا ہی مانگ رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. تو سب سے بہترین طریقہ ہے, انشاءاللہ میں ایک کتاب کا آپ کے ساتھ جو ہے نا ٹائٹل شیئر کر دوں گی میم انشاءاللہ, تو آپ وہ اگر آپ کے علاقوں سے یا کہیں سے مل سکتی ہے آپ کو تو آپ وہ منگوائیں. اس میں قرآنی اور مسنون اور بہت سی خواتین کے پاس میں بھی وہ موجود ہو,
قرآنی اور مسنون دعاؤں کے نام سے ایک کتاب ہے. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی دعائیں مانگی تھی اس میں وہ تمام دعائیں بھی موجود ہیں, اور جو قرآن پاک کے اندر جتنی دعائیں ہیں وہ بھی موجود ہیں. بہت خوبصورت, بہت ہی اچھی کتاب ہے, ایک جامع کتاب ہے. آپ وہ افطاری کے ٹائم پہ بھی لے کے بیٹھ سکتے ہیں. آپ اس دعا کو, اس کتاب کو ہاتھ میں پکڑیں اور دعائیں مانگنا شروع کر دیں. آپ لیلۃ القدر کی رات کو بھی اس دعا, اس کتاب کو کمپلیٹلی, ان دعاؤں کو دل سے میں بار بار یہ بات کر رہی ہوں کہ دل سے اللہ تعالیٰ سے ہم نے دعا کرنی ہے. دل سے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے نا انشاءاللہ, تو اللہ تعالیٰ ہماری ان دعاؤں کو قبول بھی کریں گے انشاءاللہ. اور بس وہ بات ایک یاد رکھ لیں کہ اس رات میں جو یہ خیر و برکت والی رات ہے, اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوش قسمت ہے وہ جو اس رات کی بھلائی کو پا گیا. جو اس رات کی بھلائی کو پا گیا وہ انسان خوش قسمت ہے, اور بدبخت ہے وہ شخص جو اس کی خیر سے محروم رہ گیا. تو میں نے, آپ نے, ہم سب نے انشاءاللہ آگے 3 راتیں آ رہی ہیں, اس کو ہم نے بالکل بھی ضائع نہیں کرنا. اگر آپ کو بہت زیادہ نیند آتی ہے, بہت زیادہ آپ کو نیند آتی ہے, تو آپ اپنی نیند کو آج ابھی کھانا بنائیں اور اس کو پورا کر لیں. رات کو آپ نے انشاءاللہ عبادت کرنی اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے, اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی ہے, اس رات کی خیر و برکت کو سمیٹنا ہے, 25ویں کو بھی, 27ویں کو بھی, اور انشاءاللہ 29ویں رات کو بھی انشاءاللہ. اب ذرا مجھے سارے ٹیکسٹ میں انشاءاللہ تو لکھ کے بتائیں نا, تو مجھے تسلی ہو کہ آپ سب کو میری باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں, اور میں جو آپ سے باتیں کر رہی ہوں, ہاں میں ضرور قرآنی اور مسنون دعائیں انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی گروپ میں. آپ فکر نہ کریں, وہ بہت اچھی کتاب ہے. آپ لوگ کہیں سے بھی جو ہے نا کتابیں جہاں سے ملتی ہیں, اسلامک بکس ملتی ہیں, آپ کو انشاءاللہ وہاں سے جو ہے نا مل جائیں گی. تو ایک اور بات کہ اگر آپ مسجد میں چلے گئے وہاں پر, تو آپ کو بالکل موقع نہیں ملتا کہ آپ جو ہے نا باتیں وغیرہ کریں. آپ جب گھر میں, کچھ گھروں میں پتہ ہے کیا, کچھ گھروں میں کیا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں فیملی کے ممبرز, اگر دیورانیاں جٹھانیاں ہیں یا کچھ کزنز ہیں, تو وہ اکٹھے ارینج کر لیتی ہیں ایک کمرے میں بیٹھ کے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر کثیر, بہت بہت شکریہ جی سب نے جن نے انشاءاللہ لکھا ہے. اچھا, تو وہ کیا کرتے ہیں ہم کہ اجتماعی بھی, جیسے اکیلے میں تو بہت زیادہ نیند آتی ہے, بہت ہی زیادہ نیند آتی ہے, سچی میں مجھے تو بہت آتی ہے. تو جب ہم اکٹھے بیٹھ کے کچھ کزنز مل کے کرتی ہیں, تو اس میں کیا کرنا ہے کہ ظاہر بات ہے انسان جب تھک جاتا ہے کچھ کھا بھی لیتا ہے, کھانا پینا منع نہیں ہے, یہ تو نہیں ہے نا, اللہ تعالیٰ نے اتنی سختی بھی نہیں رکھی ہے کہ اب ہم کچھ کھا بھی نہیں سکتے, یا ہم جو ہے وہ ریسٹ بھی نہیں کر سکتے. ہم ریسٹ بھی کر سکتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے, آپ ٹیک لگا لیں, آپ لیٹ بھی سکتے ہیں. اگر آپ کی آنکھ لگ گئی ہے اٹس اوکے, آپ اٹھیں, دوبارہ سے وضو کریں, دوبارہ سے عبادت اپنی شروع کریں. تو سب سے مین بات ہے جو گھر میں آپ اجتماعی عبادت کریں, کچھ کزنز مل کے, کچھ فیملی کے ممبرز مل کے, ایک بات یاد رکھیے کہ اس میں پھر ہم نے لغو باتیں نہیں کرنی, فضول باتیں نہیں کرنی, دنیا کی باتیں نہیں کرنی, ہم نے اللہ کی بات کرنی ہے. کوئی ایک بندی جو ہے وہ کوئی ایک آیت کے اوپر جو ہے وہ ایک آیت کی تفسیر بتا دے, ایک آیت کا ترجمہ بتا دے, اس طرح کی کوئی بات آپ کر سکتے ہیں. اس کو آپ جو ہے اپنی گفتگو کا جو ہے وہ ٹاپک بنا سکتے ہیں, لیکن دنیا کی باتوں کو یا اکٹھے بیٹھ کے پھر کسی کے گھر کی باتیں کرنا شروع کر دیں کہ فلاں کے گھر میں جو ہے وہ انشاءاللہ تو مطلب فلاں کے گھر میں کیا ہو رہا ہے, یا فلاں کے گھر میں کیا سسٹم چل رہا ہے, یا فلاں کی جو ہے وہ ساتھ والے گھر میں کیا ہے, یا اس مطلب جو عورتوں کی عادت, ایک کامن عادت ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا کے رکھے, اور جو چغلیاں کرنا اور یہ سب چیزیں, تو ان لغو باتوں سے بچنا ہے. روزے کی حالت میں بھی بچنا ہے, اور انشاءاللہ جو اجتماعی مل کے آپ لیلۃ القدر میں عبادت کریں گے اس میں بھی آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے. جزاک اللہ خیر کثیر. انی احبکو انی احبک اللہ انی احب, اس طرح یہ دعا ہے نا کہ میں اللہ تعالیٰ سے, میں بھی آپ لوگوں سے سب سے اللہ تعالیٰ کی خاطر محبت کرتی ہوں. میم زوبیہ کے ساتھ بھی جو میرا رشتہ ہے, ہم سب کا رشتہ ہے, وہ اللہ تعالیٰ کی خاطر ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کی خاطر جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے نا, تو وہ محبت کا رشتہ انشاءاللہ کل قیامت کے دن قائم رہے گا.
اگر آپ سب کو جیسے ہم سب کو میم زبیہ سے اتنی دلی محبت ہے اور ہم سب ان سے اتنا پیار کرتے ہیں، یا اگر آپ میں سے کوئی مجھ سے جو ہے وہ کرتا ہے، تو آپ کسی انسان سے بھی محبت کریں تو اللہ تعالیٰ کی خاطر یاد رکھیے گا، حدیث کے الفاظ آتے ہیں کہ جو انسان اللہ کی خاطر محبت رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی خاطر بغض رکھتا ہے، اللہ کی خاطر جو ہے وہ عطا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی خاطر ہاتھ روک لیتا ہے، اس نے فقط استکمل الایمان، اس نے اپنا ایمان مکمل کر، یعنی میں آپ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم سب کا ایمان جو ہے نا وہ مکمل درجے پہ چلے جائے، تو ہم سب نے ایک دوسرے سے جو محبت کرنی ہے انشاءاللہ وہ اللہ تعالیٰ کی خاطر کرنی ہے، کیونکہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی خاطر محبت کریں گے، آپ کو پتہ ہے کہ حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ سارے رشتے جتنے ہمارے رشتے ہیں نا وہ سب ختم ہو جانے ہیں قیامت کے دن، صرف اور صرف جو اللہ تعالیٰ کی خاطر محبت کی وجہ سے جو رشتے قائم ہوئے ہوں گے نا، وہ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ پکڑ کے جنت میں جائیں گے۔ تو انشاءاللہ ہم لوگوں نے بھی ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑنا ہے، ہم لوگوں نے بھی ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ پکڑ کے جو ہے وہ جنت میں ایک دوسرے کو لے کے جانا ہے، لیکن ہم نے محبت کس کی خاطر کرنی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی خاطر۔ ہر کام میں، ہر نیکی میں آپ کس کو سب سے اوپر رکھنا ہے؟ پریورٹی ہماری کیا ہونی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا۔ اب انبیاء کرام کو دیکھیں، پیغمبروں کو دیکھیں، آپ وہ ہر کام میں کیا کرتے تھے؟ ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا، چھوٹی نیکی کریں یا کوئی بڑی نیکی کریں، ہم نے اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس نیکی کو قبول کر لیں، اللہ تعالیٰ آپ ہم سے راضی ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، اب اس کچھ احادیث، اب ٹائم ہمارا بالکل شارٹ رہ گیا ہے، میں آپ کو کچھ احادیث، کچھ علامات بھی جو ہے احادیث میں کچھ علامات بھی بتائی گئی، اور ایک اور امپورٹنٹ بات میں نے آپ سب سے کرنی تھی جو یاد آ گئی، 8 اپریل کو اس ٹاپک سے ریلیٹڈ تو یہ بات نہیں ہے، لیکن میں نے سوچا تھا کہ اتنی زیادہ آڈینس سن رہی ہے تو میں یہ ضرور بات شیئر کروں گی۔ آئی تھنک سورج گرہن ہے دوبارہ سے، ایک لاسٹ ڈیز میں بھی تھا اور ایک 8 اپریل کو دوبارہ سے سورج گرہن ہے، اس میں آپ لوگوں نے نماز کسوف کا ضرور اہتمام کرنا ہے انشاءاللہ، اس سے ریلیٹڈ چیزیں بھی میں میم کے ساتھ شیئر کرتی ہوں انشاءاللہ، گروپ میں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سورج گرہن ہوتا تھا تو وہ نماز کسوف پڑھتے تھے، اور وہ اس کا طریقہ کار ہوگا، وہ بھی سارا پروسیجر انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی، آپ سب نے ضرور وہ پڑھنا ہے، اور ضرور اس نماز کو جو ہے نا آپ لوگوں نے 8 تاریخ کو جب سورج گرہن ہو تو اس کو ضرور پڑھنے کی کوشش کیجیے گا۔ اب آئی ڈونٹ وہ جو ایک آیا ہے کہ قیامت کی جو ایک اور نشانی جو ہے وہ ثابت ہونے جا رہی ہے، جو اسرائیل نے وہ گائیں ذبح کرنی ہے، نیٹ پہ بہت زیادہ یہ چیز وائرل ہوئی ہے، انشاءاللہ اس کی اوتھینٹسٹی میم سے بھی ابھی پوچھ لیتے ہیں کہ کتنی حد تک یہ اوتھینٹک ہے بات، لیکن بہرحال آپ نے سورج گرہن جس دن ہے 8 اپریل کو جو کہ رمضان میں ہی آئے گا، آپ نے اس میں نماز کسوف جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا آپ نے وہ ضرور پڑھنی ہے انشاءاللہ، اور اسی رات کو میرا خیال ہے 8 اپریل ہی کو 29ویں طاق رات بھی ہے، ہاں بالکل 8 اپریل کو ہی 29ویں طاق رات ہے، اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت آپ نے کثرت کے ساتھ کرنی ہے۔ کچھ علامات ہیں جو کہ بتائی گئی ہیں کہ لیلۃ القدر، اب دیکھیں میں نے آپ نے ہم سب نے عبادت کی، فار ایگزامپل آج ہم عبادت کرتے ہیں اور اب ہم سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ یہ لیلۃ القدر ہے ٹھیک ہے نہیں، سب سے پہلے تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے لیلۃ القدر نصیب کر دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو لیلۃ القدر نصیب کر دے، ٹھیک ہے سب سے پہلے۔ اب آپ نے عبادت کر لی، سب سے پہلی بات یاد رکھیے گا کہ آپ نے کوشش کرنی ہے اور انشاءاللہ پکا یہ کام کرنا ہے کہ روزہ رکھ کے، سحری رکھ کے آپ نے فوراً سے سونا نہیں ہے، جدھر آپ نے پوری رات جاگی ہے نا اور آپ کے اوپر نیند کا اتنا زیادہ غلبہ ہوگا کہ آپ کو نیند آنی ہی آنی ہے، لیکن آپ نے سونا نہیں ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، میں نے بھی، آپ نے بھی، ہم سب نے کیا کرنا ہے، انشاءاللہ ہم نے جو ہے اشراق کے نفل پڑھ کے جب سورج طلوع ہو جائے اس کے بعد پھر ہمیں سونا ہے، اس سحری سے لے کے جب آپ روزہ رکھ لیں، اذان ہو جائے، نماز فجر پڑھنے کے بعد اپنا قرآن پاک پڑھیں، اپنے اذکار پڑھیں، انشاءاللہ اتنی دیر میں سورج جو ہے وہ طلوع ہو جائے گا، اپنے 15 منٹ کے بعد اپنے اشراق کے نوافل پڑھیں، اس کے بعد آپ سو جائیں، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ سلام ہی مطلع الفجر،
फजर का सूरज जब तक तुलू होता है ना, तब तक ये रात जो है वो रात में ही इंक्लूड है, वो सरासर सलामती की रात है। अब इसकी कुछ निशानियां हैं जो हदीस से हमें पता चलती हैं। उसमें अब जैसे मैं पहले बता रही हूँ कि हमने इबादत की और अब हम सोच में पड़ गए हैं नहीं, और जैसे कि बाज नहीं है, यकीन ईद पे हमत होती है, सिटिंग होती है कि जी लैलतुल कदर कौन सी थी, आपको कौन सी, आप सब में भी ये गॉसिप्स होते होंगे, ये बातचीत होती होगी, आपको कौन सी इस दफा लैलतुल कदर की रात लगी, आपको कौन सी लगी। देखिए हर इंसान की कैफियत मुख्तलिफ है। जो और हुजूर के साथ हम इबादत करेंगे दोबारा से मैसेज मैं पढ़ नहीं पाई पूरा, जिनके बच्चे छोटे हैं, क्या आगे से मैंने नहीं देखा क्या था मैसेज। अच्छा, अब इसकी निशानी क्या है, अलामात क्या है इसकी, कि शब कदर की जब सुबह होती है ना, मतलब जब आज 10वीं रात है, तो जब सुबह होगी तो जो उसका सूरज होगा वो गोल थाली की तरह होगा, और उसकी किरणें नहीं होंगी, उसकी शुआएं नहीं होंगी। ये अलामात हैं कुछ शब देख सकेंगे जो कि फजर के आप सो जाएंगे। बच्चों की माओ के लिए ताक रात को जागना हो जाता है, मुश्किल होता है लेकिन नामुमकिन नहीं होता। मुश्किल होता है, अल्लाह ताला मुझे हिम्मत दे, मुझे तौफीक दे, मैंने इबादत करनी है। अब देखिए मैं हमेशा ये मिसाल देती होती हूँ कि हम अपने शादी ब्याह के मौके पे भी तो जाग लेते हैं ना, जब हमारे घरों में शादियां होती हैं या कोई गेट टुगेदर होता है, हम पूरी पूरी रात जागते हैं ना। पूरा साल हमारे पास है, पूरा साल, सिर्फ 5 दिन है, ओनली फॉर 5 डेज। क्या हम अल्लाह ताला की खातिर नहीं जाग सकते? हम जाग सकते हैं। मैं पहले ही बता रही हूँ कि ये नामुमकिन नहीं है, मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। सबसे पहले अल्लाह ताला से दुआ मांगे, नफल पढ़े, अल्लाह ताला से बोलें, अल्लाह ताला से कहें, अल्लाह ताला के सामने सजदे में जाके रोएं, अल्लाह ताला को कहें अल्लाह ताला मैं इबादत करना चाहती हूँ, मेरे लिए आसानियां कर दें। अल्लाह ताला मेरे बच्चों को इतना सब्र दे दें कि वो खामोशी से आराम सुकून से सो जाए, वो आराम से सो जाए। अल्लाह ताला उनके ऊपर बड़ी ही ज्यादा जो है ना वो सुकून की कैफियत तारी करेंगे और वो सो जाएंगे, आप आराम से इबादत कर सकेंगे। फिर भी फिर भी अगर इन सब चीजों के बावजूद अगर नहीं हो पाता तो अल्लाह ताला नियतों को जानते हैं, अल्लाह ताला इरादों को जानते हैं, अल्लाह ताला को पता है कि मेरा बंदा किस कैफियत के अंदर है। ठीक है, इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। तो सबसे पहली निशानी मैंने आपको क्या बताई कि सूरज जो है वो गोल थाली की तरह होगा, उसकी जो किरणें है ना उसकी शुआएं नहीं होंगी। तो ये हम सब ने इंशाल्लाह चेक करना है। 2 रातें तो गुजर चुकी हैं, अब आगे वाली 3 में देख लीजिएगा। और फिर एक और जो है निशानी आती है कि वो आसान और मुतदिल रात है, ना उसमें बहुत सर्दी होती है ना बहुत गर्मी होती है। मेरे साथ तो ऐसा लाजिम होता है कि जब मैं ये टेक्स्ट जो है ना वो मेरा मोबाइल पे ऑन है ना तो वो गायब हो जाता है फौरन से टेक्स्ट में। अच्छा, मैं अगर पढ़ सकूं तो टेक्स्ट मैसेजेस, ये मेरे साथ तो ऐसे लाजिम होता है कि जब मैं अपनी इबादत स्टार्ट करूं मेरे बच्चों चले कोई बात नहीं ना, अल्लाह ताला तो जानते हैं ना, अल्लाह ताला को पता है कि कौन मेरा बंदा जो है वो कितना मजबूर है। अल्लाह ताला देख रहे हैं, आप उस हालत में भी आप बस जिक्र अस्कार करती रहें, कोई मसला नहीं है। अल्लाह ताला नियतों को भी जानते हैं, अल्लाह ताला जानते हैं कि ये मेरी बंदी कितनी मेहनत से जाग रही थी, अब इसके बच्चे जाग गए हैं तो फिर कोई बात नहीं, बच्चों को भी तो देखना है ना हमने इंशाल्लाह। तो ये तो कुछ 1-2 निशानियां हैं। थैंक यू सो मच मैम, ठीक है जी, जजाकल्लाह खैरन कसीर। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबके यहाँ बैठने के लिए, आप सबका मेरी बातों को सुनने के लिए। कोई खास इबादत देखिए क़यामुल लैल है। क़यामुल लैल मैंने आपको कहा है कि क़यामुल लैल इसके अंदर आपने खड़े होके जितना ज्यादा इबादत कर सकते हैं, जितनी ज्यादा आप जो है वो अल्लाह ताला का जिक्र कर सकते हैं, जितनी ज्यादा कुरान पाक की तिलावत कर सकते हैं, वो इसकी सबसे जो अफजल जो इबादत है वो क़यामुल लैल है। उसके बाद वो दुआ जो मैंने आप लोगों को बता दी है
وہ دعا آپ کثرت کے ساتھ مانگیں. آپ بیٹھ کے بھی قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں، لیکن کوشش کرنی ہے کہ آپ نے قیام کرنا ہے، قیام نیند کے کھڑے ہو کے آپ نے قرآن پاک کو جو ہے وہ پڑھنا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ، جزاک اللہ خیرن کثیر. بہت بہت شکریہ میم آپ کا کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں ان تمام پیاری پیاری ماؤں سے جو ہے وہ بات کر سکوں. بس دعاؤں میں یاد رکھیے گا، تھوڑے سے دن رہ گئے ہیں، بہت زیادہ ڈھیروں دعائیں کریں اپنے لیے، اپنی امت کے لیے، اور خاص طور پہ ریکویسٹ ہے آپ سب سے کہ جو ہے فلسطین کے مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ ان کے حال پہ رحم کر دے، اور اللہ تعالیٰ ان کو اسرائیل کے عذاب سے جو ہے وہ نجات دے دے. آمین ثم آمین. تھینک یو سو مچ، جزاک اللہ خیر کثیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میم ثنا، آج آپ نے اتنا رلایا ہے، اور تھینک یو سو مچ. اتنا شاندار سیشن تھا آپ کا، اتنے دل سے روزے کی حالت میں اس طرح آپ ماشاء اللہ. 1 گھنٹے سے لگاتار بول رہی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اتنا اجر دے. اور آپ یقین کریں کہ آپ کی باتیں سیدھی دل پہ لگ رہی تھی. میں کوئی 1 گھنٹے میں سے پونا گھنٹہ تو صرف روتی رہی ہوں. اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی بہت جزا دے، کیونکہ ہم جب اپنے گریبان میں جھانکتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہم تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہے، اللہ کو منانے کے لیے کچھ نہیں کر رہے، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے کچھ نہیں کر رہے. تو شاید میری اللہ سے دعا ہے یقیناً کہ آپ کا یہ سیشن ہم سب کے دلوں کو پگھلا دے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق دیں کہ ہم طاق آمین رات میں عبادت بھی کر سکیں، اور طاق رات میں اللہ تعالیٰ کی اس خوبصورت رات کو بھی حاصل کر سکیں. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ آمین اجر دے. آمین آپ نے اتنا زیادہ ٹائم آمین. نکالا، اور جزاک یہ اللہ یہ مت جزاک سوچیں کہ بس یہی مدرز ہیں. یہ بھی جب ہمارا یہ یوٹیوب پہ یہ سیشن لگے گا تو انشاءاللہ سینکڑوں مدرز اس کو دیکھیں گی، اور آپ کو بہت زیادہ اس کی جزا اللہ تعالیٰ دے گا. میں تمام مدرس کا دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں کہ جنہوں نے جزاک جوائن اللہ کیا، خیر کیونکہ کثیر میم. آپ جب جوائن کرتی ہیں ایسے سیشن تو ہمیں سپورٹ ملتی ہے کہ ہم اچھا کام کریں. اور ہمارے لیے انشاءاللہ دعا کیجیے گا، ہماری ٹیم کے لیے بھی دعا کیجیے گا کہ اللہ ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق دے، خیر کے کاموں کے لیے چن لے. آمین میم ثنا، میرے آمین. پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں آپ کا شکریہ ادا کر سکوں. نو اللہ تعالیٰ میم، آپ کو میم جزاک بہترین اللہ خیرن بہترین کثیر. نظر دے. آپ کا شکریہ، آپ کا شکریہ، جزاک اللہ خیرن کثیر کہ آپ نے میری آواز کو اتنے لوگوں تک پہنچانے کا مجھے موقع فراہم کیا. میں تو چاہتی ہوں کہ میں بار بار آؤں ایسے پلیٹ فارمز کے اوپر انشاءاللہ، اور میں بہت سے لوگوں تک میرے دل کی آواز جو ہے، اللہ تعالیٰ کے قرآن کی آواز جو ہے وہ لوگوں کے دلوں تک انشاءاللہ میم انشاءاللہ ثنا، پہنچے. اتنا بس اللہ مزہ تعالیٰ آیا ہے ہمیں آپ عمل کے کی ساتھ توفیق کہ انشاءاللہ ہم مزید عید کے بعد نا بالکل سیشن پلان کریں گے. جیسے حج آئے گا اس سے پہلے بھی آپ کا سیشن پلان کریں گے، کیونکہ وہ 10 دن انشاءاللہ. اللہ کے نزدیک بہت ہی زیادہ مبارک دن ہے. بالکل تو وہ بالکل ہم بالکل انشاءاللہ ذی الحج سے پہلے آپ کا وہ والا سیشن بھی رکھیں گے. اسی طرح وہ جو انشاءاللہ. بک جو آپ ایاک نستعین شاید اس کی بات کر رہی ہیں، جو کتاب، قرآنی اور مصنون دعائیں میم. اچھا ٹھیک ہے، قرآن مسنون دعائیں، اس کے اوپر بھی کوئی سیشن رکھ لیں گے تاکہ ہم زیادہ بہتر طریقے سے انشاءاللہ کر سکیں. سب ماؤں کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ کسی اگلے سیشن میں شکریہ. ملاقات ہوتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.